بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک اسکالر کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے موٹاپے کے بارے میں۔ موٹاپے ایک ایسی بیماری ہے موٹاپا کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کا شکار ہے۔ وہ پریشان ہے کہ جو ہے میں کیسے موٹاپے کو کم کر دوں، اور اس کے لیے وہ ڈاکٹروں کے چکر پہ چکر لگاتا ہے، اپنے پیسے جو اس نے اتنی محنت سے کمائے ہوتے ہیں وہ ضائع کرتا رہتا ہے۔ تو وزن کم کرنے کے لیے جو ہے سبزیاں، آلو وغیرہ بادی اشیاء کے علاوہ بہترین نعمت ہے۔ سبزیاں جو ہیں بہترین نعمت ہیں، مگر صرف پانی میں ابلی ہوئی ہوں یا ایک فرد کے لیے صرف ایک چائے کی ایک چمچ جو ہے کارن آئل ڈال کر پکائی گئی ہو۔ مرچ، مسالہ اور ہلدی ڈالنے میں حرج نہیں ہے۔ روزانہ 1 گرام ہلدی سبھی کے پیٹ میں جانی چاہیے، انشاءاللہ کینسر سے حفاظت ہوگی۔ ہر بار کے کھانے میں مذکورہ طریقے پر بنی ہوئی سبزی کم از کم ایک پوری رکابی کھا لی جائے۔ اگر روٹی اور چاول وغیرہ کھانا ضروری ہو تو صرف آدھی چپاتی، ابلے پانی میں ابلے ہوئے چاول صرف آدھا کپ، چھوٹی سی ایک بوٹی۔ عام کھانا ضروری ہو تو دن بھر میں صرف آدھا کھائیں۔ چائے پینا چاہیں تو اسکیمڈ ملک کی پھیکی ہی پی لیجیے۔ اگر بغیر مٹھاس کے نہ پی سکیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے چائے کے کپ میں سویٹنر کی ایک گولی ڈال دیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعض سویٹنر مضر صحت ہوتی ہیں۔ اگر شوگر کا مرض نہ ہو تو ممکنہ صورت میں چینی کی جگہ چائے میں شہد یا گڑ ڈال لیجیے۔ دن رات میں صرف 2 بار درمیانہ کپ، وہ بھی آدھا پئیں۔ سلاد، ککڑی، کھیرا وغیرہ بغیر چھلکا اتارے بھی بکثرت استعمال کریں۔ ہر طرح کے کھانے اور سالن وغیرہ میں کارن آئل وہ بھی کم سے کم مقدار میں استعمال کریں۔ کھانے سے قبل سالن کے پیالے کے اوپر سے جو چمچ کے ذریعے گھی یا تیل اس طرح سے نکال لیجئے کہ ایک قطرہ بھی نظر نہ آئے۔ اگر مسالہ گاڑھا ہو تو برتن کو کسی چیز کی مدد سے ترچھا کھڑا کر دیجئے اور سالن اوپری حصے کی جانب کر لیجئے۔ اس طرح زائد تیل نیچے کی طرف اکٹھا ہو جائے گا، اس کو نکال دیجئے۔ مگر بے اجازت شرعی یہ تیل یا گھی پھینک دینا ممنوع ہے۔ دوبارہ پکانے میں استعمال فرما لیجئے۔ چاول، اونٹ، گائے اور بکرے کے گوشت، گھی، مکھن، دودھ کی ملائی، انڈے کی زردی، کیک، پیسٹریوں، میٹھے، کوکو چاکلیٹ اور ٹافیوں، نمکو والوں کی تلی ہوئی چیزیں جو کریم لگی ہوئی یا میٹھی غذاؤں، مٹھائیوں، آئس کریم، ٹھنڈے مشروبات، پکوڑے، کباب، سموسے، پیزے، پراٹھے وغیرہ، ہر وہ چیز جس میں میدا، چکناہٹ یا مٹھاس شامل ہو ان سے بچیے۔ انشاءاللہ وزن میں کمی آئے گی اور آپ انشاءاللہ خوش انداز اور خوش اندام سمارٹ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹروں کے پاس کھانے کا چارٹ ملتا ہے، ان کے ذریعے بھی وزن کا تناسب برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وزن کم کرنا زیادہ مناسب ہے۔ حتی الامکان ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر آپ کی جسمانی کیفیت سے واقف ہو جائے گا، لہٰذا علاج بہتر طریقے پر ہو سکے گا۔ ورنہ ڈاکٹر بدلتے رہیں گے تو ہر نیا ڈاکٹر ایک اکائی سے علاج شروع کرے گا اور آپ ہر ایک کا تختہ مشق بنتے رہیں گے۔
تو اس طریقے پر آپ اپنے موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا اسلامک اسکالر ضرور یہ چینل سبسکرائب کریں اور مزید آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اپنے موٹاپے کو کم کر سکیں مناسب انداز کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔